السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے۔ حسد ہماری زبان میں بھی جانا پہچانا لفظ ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو پہلے جان لیتے ہیں۔ دو اقسام ہوتی ہیں حسد کی۔ پہلی قسم میں انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو دینی یا دنیاوی کوئی نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسری جو قسم ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے۔ یہ حسد کی جو دوسری قسم ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا حسد سے دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب کسی لکڑی کو آگ لگتی ہے یا درخت کو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف راکھ، اور وہ بھی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے کہ جیسے کبھی یہاں پہ کوئی درخت تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی انسان کی نیکی جل کر راکھ بن کے اڑ جاتی ہے جیسے کبھی کوئی نیکی تھی ہی نہیں۔ حسد کے بے انتہا نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ایمان کی دولت چھن جانا، نیکیوں کا ضائع ہو جانا، مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کسی سے حسد کریں گے تو پھر آپ اللہ کی ناشکری کریں گے، آپ کا اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا اور آپ معاذ اللہ خود ہی وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں، یا آپ دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ اور بعض اوقات انسان کسی کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے حسد کی وجہ سے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ جب نیکیاں رہیں گی نہیں، حسد ان کو کھاتا جا رہا ہے، تو آپ کو ثواب کاہے کو ملے گا؟ دعا کا قبول نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی، ذلت اور رسوائی کا سامنا، یہ ساری چیزیں انسان کو حسد کی وجہ سے ملتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سب نقصانات سے بچ سکیں تو حسد سے بچیں۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جب بھی آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ کے پاس سے مجھے سارا کچھ مل سکتا ہے تو میں کیوں انسانوں سے چھن جانے کی تمنا کروں؟ میں ڈائریکٹ جا کے اللہ سے بھی وہ چیز لے لیتی ہوں جو اس کے پاس ہے اور اس سے بہتر مجھے مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو اللہ سے اپنے لیے دعا کریں اور دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اس میں برکت دے۔ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں نا تو آپ کے تعلقات، جذبات اس کے بارے میں بہت مخلص اور اچھے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ یہ دو کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔